السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی باڈی بلڈر نیچرل ہے یا اسٹیرائڈ یوز پہ۔ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ موسٹ ڈیفینیٹلی کوئی نہیں جان سکتا کہ بالکل 100% بتا دے اور ورڈکٹ دے دے کہ بھائی یہ، یعنی کہ اس پہ ثابت کر دے۔ لیکن اور آپ کو ان سائنس کے ساتھ کافی حد تک جو ہے 80-90% اسٹیرائڈ یوزرز جو ہیں وہ obvious ہو جائیں گے کافی حد تک۔ اور کافی ساری چیزیں تو ویسے تجربے کے ساتھ بھی آتی ہیں، یہ سب سیکھنے، یہ سب علامتیں جاننے کے بعد جب آپ کا تجربہ بھی ہوگا، اگر آپ بگنر ہیں تو تجربے کے ساتھ ہی سمجھ آئیں گے 100% آپ بغیر تجربے کے جان نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سائنس جو آپ کو کافی ہیلپ کریں گے، اور جو تجربے والے ہیں ان کو بھی وہ بھی میری ان پوائنٹ سے ایگری کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسٹیرائڈ یوزر کا، کہ وہ ایریاز جو ہوتے ہیں، سب سے پہلی علامت کہ وہ ایریاز جو ہمیں نیچرل لفٹرز کو ڈیولپ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، اسٹیرائڈ یوزرز اس کے اوپر کام نہیں بھی کرتے، ان کا آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور وہ سب سے پرومیننٹ جو دو ایریاز ہیں جو بہت فیمس ہیں، وہ ہیں یہ اپر ٹریپس، اپر ٹریپ کا مسلس، یہ مسلز ہوگا، یہ مسل، اور یہ سائڈ ڈیلٹ، یہ سائڈ ڈیلٹ کا مسل ہے نا، یہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، خاص محنت کیے بغیر کوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو جبکہ ایک نیچرل لفٹر کو ان کو نارمل بنانے کے لیے بھی نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ جو چیز لے رہے ہیں انجیکشن، وہ ان کے خون میں جا رہا ہے، خون ان کا ہر جگہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، تو یہ جو بھی چیز لیتے ہیں اس کا اثر پوری باڈی پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاں پہ ورزش نہیں بھی کرتے اس کا، وہاں پہ بھی یہ اثر ہوتا ہے، ان کا انجیکشن جو ہوتا ہے نا کام دکھاتا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے نا؟ کس کس قسم کے انجیکشنز ہوتے ہیں، کیا کیا الگ الگ قسم کی یہ چیزیں، ڈرگس کس ٹائپ کی یوز کرتے ہیں، اس پہ کبھی الگ پھر ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ سب سے پہلی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ کور کے مسلس بھی جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے، جس کے اوپر عام طور پہ یہ نہ کے برابر کام کرتے ہیں۔ نیچرل لفٹرز ان سے کہیں زیادہ کور کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کور کے اوپر اتنا کام، پھر بھی کور کے ان کے سائڈ کے اور ادھر ادھر کے مسلس بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ تو دوسری نشانی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ بہت ہیوی قسم کے مسلس کے ساتھ بہت ہی زیادہ شریڈڈ نظر آ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت کم فیٹ کے ساتھ۔ فیٹ یہ کم رکھیں گے، کم رکھ سکتے ہیں، اور مسلس زیادہ رکھ سکتے ہیں پورا سال۔ اگر ایک نیچرل لفٹر ہے وہ فیٹ کم رکھنے جائے گا تو اس کو کھانا بہت کم کرنا پڑے گا، اور جب وہ کھانا کم کر دے گا تو اس کے مسلس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ویسی ورزش نہیں کر پائے گا کم خوراک میں۔ جب وہ بھوکا رہے گا، ہر وقت فاسٹنگ پہ ہوگا، تو اس کی ویسی جو نا طاقت نہیں رہے گی، اور وہ مسلز اس کے آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں گے۔ لیکن ان کے مسلز بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ یعنی کہ فیٹ بھی کم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک نیچرل لفٹر سال میں 8 مہینے تقریباً مسل گین کرنے پہ، زیادہ کھانے پہ، بلکنگ پہ لگاتا ہے، اور 3-4 مہینے جو ہے وہ فیٹ کم کرنے پہ لگاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بیلنس رہتا ہے پورا سال جو ہے۔ وہ ایک نیچرل لفٹر بیلنس نہیں رہ سکتا کہ جی وہ ویٹ بھی کم، اس کے فیٹ بھی کم ہو رہا ہے اور مسل بھی گین ہو رہا ہے، دونوں چیزیں ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں ہوتی۔ بگنر کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم بعد وہ چیز رک جاتی ہے۔ تیسرا سب سے بڑی بڑی بات یہ ہے کہ یہ 4 سے 5 گھنٹے ورزش کریں گے۔ تیسری علامت، 4 سے 5 گھنٹے ورزش کریں گے، اور اس کے باوجود یہ اگلے ہی دن آ کے دوبارہ ورزش کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جبکہ 4-5 گھنٹے کا تو پہلے ایک نیچرل کے لیے اتنا آسان ہوتا نہیں ہے ورزش کرنا صحیح انٹینسٹی کے ساتھ، اور اگر کر لے وہ تو وہ ایک ہفتہ سور پڑا رہے گا، پورے جسم میں درد ہو رہا ہوگا، مسل پولے ہوئے ہوں گے پورے جسم کے، اور اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی ایک ہفتہ ورزش کرنے کی۔ لیکن یہ 4-5 گھنٹے ورزش کریں گے اور اگلے ہی دن آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایکسٹرا وہ لیا ہوا ہے، آرٹیفیشل ٹیسٹوسٹیرون لیے ہوئے ہیں، بہت ساری پرفارمنس انہینسنگ انہوں نے جو ہے وہ ڈرگز لی بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ہیلپ کرتی ہیں اس میں۔ ایک نیچرل نہ کر سکتا ہے نہ اسے کرنا چاہیے، دونوں ہی چیزیں نہیں ہوتی۔ نہ وہ کر سکتا ہے، اور اگر کر بھی سکتا ہے تو اسے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سسٹیننگ نہیں ہے، لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتی یہ چیز۔ ایک چوتھی چیز جو ان کے اندر ایک کامن ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک نیچرل لفٹر ہے نا، تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے ویٹس بڑھانے پڑتے ہیں،
اگر پش اپس مان لیں کہ وہ کر رہا ہے تو 30-40 پش اپس کرنے کے بعد وہ اس کو ویٹ ڈالنا پڑتا ہے کمر پہ ویٹ ڈالنے کے بعد پھر وہ پش اپس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ویٹ بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ اپنی ویٹس کو انکریز کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح بینچ پریس کر رہا ہے تو اگر وہ آج 60 kg کے ساتھ لگا رہا ہے تو کچھ ٹائم بعد وہ جو ہے کچھ مہینوں بعد 80 kg، پھر 100 kg، 120 kg بڑھتا جائے گا ایک نیچرل لفٹر کا۔ وہی ویٹ اگر وہ لگاتا رہے گا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ۔ لیکن کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نیچرل لفٹر کو پروگریسو اوور لوڈ چاہیے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے ویٹ کو، ورنہ اس کے مسلز نہیں بڑھ سکتے۔ جبکہ یہ جو انہینس لفٹرز ہوتے ہیں، انہینس باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ اسی ویٹ کو آج 100 دفعہ اٹھا رہے ہیں تو کل 200 دفعہ اٹھائیں گے، پرسوں 300 دفعہ بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ اسی ویٹ کو زیادہ ریپس کے لیے اٹھائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور ایون اگر یہ ریپس کے لیے بھی نہ اٹھائے نا، صرف ورزش کرتے جائیں تو ان کے مسلس بڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پروگریسو اوور لوڈ کے بغیر بھی یہ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پروگریسو اوور لوڈ بھی کرتے ہیں تو زیادہ ریپیٹیشنز کے اندر کرتے ہیں یہ، یعنی کہ اگر یہ 60 کلو ابھی اٹھا رہے ہیں تو یہ 60 سے 80 کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ یہ 60 کلو کو زیادہ ریپس کے لیے کریں گے۔ ایسا یہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ 4-5 گھنٹے ورزش کر سکتے ہیں، سینکڑوں ریپس کر سکتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل لفٹر نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ وہ ریپس کو زیادہ نہ بڑھائے، بلکہ ریپس کو اتنا ہی رکھے اور ویٹ کو بڑھا دے، اس طریقے سے اپنے مسلس پہ لوڈ ڈالے۔ جبکہ یہ سینکڑوں ہزاروں ریپس کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرتے ہیں، محنت دبا کے کرتے ہیں، درد برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ وہ درد برداشت کر کے بھی فائدہ نہیں کر سکتے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ایکسٹرا اسسٹنس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک سب سے بڑا ان کو جو ہوتا ہے کہ ان کو بہت ایزیلی انجریز ہو جاتی ہیں جو نیچرل کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ جو میں نے وجہ بتائی، یہ 3 وجہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، کہ لمبے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ویٹ کو زیادہ بڑھاتے نہیں ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ زیادہ ہیوی ویٹ کرتے نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، ان کو انجریز ہو جاتی ہیں، جو تیسری چیز میں بتا رہا ہوں کہ ان کو انجریز ہو جاتی ہیں ایزیلی۔ انجریز ان کو کیسے ہو جاتی ہیں کہ ایک نیچرل لفٹر جو ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹینڈن ہوتا ہے اور جو ان کے مسلس کا مسل بیلی ہوتا ہے، وہ پروپورشنلی ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک مسل بیلی ہوتا ہے، بیچ میں گوشت کا حصہ، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ میرا بائسپ ہے تو اس کے اندر ایک ہے مسل بیلی، یہ بیچ کا حصہ جو ہل رہا ہے، اور ایک حصہ ہے جو یہاں سے ہڈی میں اٹیچ ہو رہا ہے، بائسپ کا یہاں جا کے ہڈی میں اٹیچ ہو رہا ہے، یہاں سے جا کے شولڈر میں اٹیچ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو شولڈر کے اندر چیز اٹیچ ہو رہی ہے نا، اور جو یہ بائسپ یہاں ہڈی میں اٹیچ ہو رہی ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے ٹینڈن۔ آپ نے گھر میں پائے وغیرہ پکائے ہوں گے تو پائے کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 8-10 گھنٹے میں گلتا ہے، 6 گھنٹے میں گلتا ہے، ٹھیک ہے نا، 8-10 گھنٹے میں تھوڑا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا، وہ اونٹ وغیرہ کے پائے ہوتے ہیں۔ نارمل بھینس کے پائے جو ہوتے ہیں وہ 4-6 گھنٹے میں گلتے ہیں۔ کیوں گلتے ہیں اتنا دیر سے؟ اور نارمل گوشت گھنٹے میں گل جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو پائے کے اندر ہوتے ہیں نا، یہ ٹینڈنس ہوتے ہیں، ٹینڈنس اور لیگمنٹس ہوتی ہیں، یہ بہت سخت چیز ہوتی ہے۔ اب نیچرل باڈی بلڈر جو ہوتا ہے نا، اس کا ٹینڈن اور نارمل مسل بیلی ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، یہ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ٹینڈن کے اندر خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے۔ جو یہ انہینس باڈی بلڈرز ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے مسل بیلیز جو ہوتے ہیں نا، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے لال لال رنگ کا، یہ بہت اسپیڈ سے بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں خون جاتا ہے، سرکولیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ خون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ تر، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان کے ٹینڈنز ہوتے ہیں نا، وہ اتنا نہیں بڑھ پاتے اس اسپیڈ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹینڈن ان کے چھوٹے رہ گئے، یعنی کہ ویک رہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں خون اتنا جاتا نہیں، اور جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ خون میں ہی ہے۔ اور ان کے جو مسل بیلی ہیں، جو بیچ کا حصہ ہے، وہ زیادہ بڑھ گئے۔ تو جب یہ ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں تو بیچ کا حصہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، جب بیچ کا حصہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے، اور ٹینڈن جو ہے جو یہاں سے اٹیچ کر رہا ہے، جیسے یہ میرا چیسٹ ہے، اس کا جو ٹینڈن ہے وہ یہاں سے اٹیچمنٹ یہاں ہوئی ہوئی ہے، تو جب یہ کانٹریکٹ کرتا ہے اسٹرینتھ کے ساتھ، تو یہ یہاں سے جو ہے نا، یہ ایک جگہ کمزور ہے اور یہ جگہ طاقتور ہے، یہ یہاں سے پھٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے پیک ٹیئر جو ہوتا ہے، یہ بینچ پریس کرتے ہوئے جی چیسٹ پھٹ گیا، یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، نیچرل لفٹر کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویٹ اس سے اٹھے نہیں، ویٹ کے نیچے دب کے مر جائے بینچ پریس پہ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ان کا ایسے مسل ایسے یوں کڑا کر کے پھٹ گیا پورا۔ یہ اکثر انہینس لفٹرز کو ہی ہوتا ہے، نیچرل لفٹر کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اور آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کر دیں بیکٹیئر،
بینچ پریس کا اتنے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے پیک ٹیئر کے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اتنے زیادہ اسٹیرائڈ یوزر بھرے پڑے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور اس ویڈیو کا لاسٹ جو پوائنٹ ہے کہ ان کی بہت ہیوی اور بہت بڑی باڈیز ہوتی ہیں، اس سب کے باوجود یہ جم کی دیواروں کے اوپر جو فالتو ترین قسم کے جو ورک آؤٹ روٹین لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بلکہ ان کو خود یقین ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور انہیں کو وہ یوز کرتے ہیں، اور انہیں سے ان کی باڈیز بن جاتی ہیں، جو کہ ایک نیچرل لفٹر کی ہونا بہت بہت انفیشینٹ اور بکواس ہے، اور اکثر باڈی نہیں بنتی اس سے، ٹھیک ہے نا. اگر بن بھی جائے تو وہ انفیشینٹ ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. یہ وہ ایسا کیوں ہے کہ ان کی باڈیز بن جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ جو جم کے اندر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا چارٹ، کہ جی ایک چیسٹ کے 36 ورک آؤٹ ایکسرسائز بتاتے ہیں ایک ہی ورک آؤٹ میں، انکلائنڈ کے آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں، ڈکلائنڈ کے آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلیٹ کے آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں، پھر فلائی کے آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں، پھر مشین کے آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں، کوئی 36 قسم کے سیٹ انہوں نے صرف ایک چیسٹ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک انہینس لفٹر کے حساب سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک انہینسڈ اور اسٹیرائڈ لینے والے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی باڈی بن جاتی ہے. اگر آپ انہینسڈ نہیں ہیں، اسٹیرائڈ نہیں لیتے، نہ آپ کی ان سے باڈی بنے گی. آپ کے الگ پروگرامز ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ وہ پروگرامز بھی ڈالوں گا. پوری دنیا میں پروگرامز ہوتے ہیں، نیچرل لفٹرز کے الگ پروگرام ہوتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر والیوم، انٹینسٹی، فریکوینسی، یہ سارے ویریبلس الگ طریقے سے مینیج کیے جاتے ہیں، جو ایک نیچرل لفٹرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے، یا کہہ لیں کہ ان کی کیپیبلٹیز کے حساب سے. تو وہ میں الگ انشاءاللہ اپنا پروگرام اپلوڈ کروں گا کچھ دنوں کے اندر. تو ان لوگوں اس سے آپ کا کبھی نہیں بن سکتا، ان کا بنتا ہی اس سے، اور اسی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. جبکہ ایک نیچرل لفٹر تھوڑے ٹائم کے اندر ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ، اور اگر خاص طور پہ سمجھدار ہے، کریٹیکلی تھنک کرتا ہے، وہ کریٹیکلی چیزوں کو وہ کرتا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا تھوڑے ٹائم میں کہ یہ جو ہیں جو جم کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ بیکار ہیں اور اس سے کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اکثر تو نیچرل لفٹر وہ ورک آؤٹ پورا کر ہی نہیں سکتا ایک ہفتے کا. ان کا چیسٹ کرے گا تو وہ اتنا سور ہو جائے گا کہ اس سے ہاتھ نہیں ہلیں گے، ٹھیک ہے نا، آرمز چلاتے وقت، آرمز ڈے میں، تو اس کے شولڈر میں پین شروع ہو جائے گا، یہ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں اپنا پورا کمپلیٹ جو ہے بگنرز کا ٹریننگ پروگرام بھی کچھ دنوں میں ڈالنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کچھ پوائنٹس تھے میرے